وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ حدیث طیبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ ایک اور حدیث طیبہ ابن ماجہ شریف کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی جس شخص پر وسعت ہے، قربانی واجب ہے، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو عیدگاہ کی طرف آنے سے منع فرمایا۔ سامعین محترم، قربانی کس پر واجب ہے، اس کے وجوب کی شرائط کیا ہے؟ چند ایک شرائط ہیں قربانی کے وجوب کے لیے۔ سب سے پہلی شرط اسلام ہے، یعنی مسلمان ہونا۔ قربانی غیر مسلم پر واجب نہیں۔ اسی طرح سے اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہونا۔ اس سے مراد وہ مالداری ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ چوتھی شرط حریت یعنی آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب قربانی کا وقت آیا اور یہ شرائط پائی جائیں تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مخصوص جانوروں میں سے کسی جانور کو اللہ کے تقرب کی نیت سے، قربانی کی نیت سے ذبح کرنا، جن جانوروں کی قربانی جائز ہے یہ قربانی کہلائے گا۔ اب سب سے اہم مسئلہ یہ کہ مالک نصاب ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی کتنا مال انسان کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی، یہ اہم مسئلہ ہے۔ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، آسان لفظوں میں جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی جو موجودہ قیمت ہے روپوں کے اعتبار سے، اس کے پاس وہ موجود ہو، یا حاجت ضروریہ سے زائد کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی مالیت اتنی ہو 52.5 تولے چاندی جتنی، اور حاجت اصلیہ سے وہ زائد ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط نہیں۔ جو قربانی کے ایام ہیں انہی دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا
اور قربانی کا وقت ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی رہنے کا مکان ہے، گھر کا ساز و سامان ہے جو ضرورت کا ہے، سواری ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، بستر ہیں، برتن ہیں، یہ چیزیں حاجت میں شامل ہیں۔ تو ان سے زائد کوئی چیز قیمتی گھر میں ہے جو حاجت سے زائد ہے اور اس کی مالیت اتنی ہے، یا نقدی ہے 52.5 تولے چاندی جتنی، تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کے وجوب کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ سال پورا گزر جائے تو قربانی واجب ہوگی، اس کے پاس مال رکھے ہو۔ یہ صرف زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ پورا سال گزر جائے، صاحب نصاب ہوئے، پھر جب سال کا آخری دن آئے اس دن بھی وہ صاحب نصاب تھا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہوئی اور اس کا مال موجود نہیں، ایام قربانی گزرنے کے بعد وہ مال اسے ملے گا تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ یعنی کسی کا مال ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے، اس کے قبضے میں نہیں ہے، اور وہ مال اس سے قربانی گزرنے کے بعد ملا، تو چونکہ اب اس کے قبضے میں نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال نہیں، تو پھر جب وہ مال اگر قربانی کے دنوں میں مل جاتا ہے، جو وقت ہے قربانی کا 10 ذی الحجہ سے 12 کی غروب آفتاب تک 3 دن قربانی کے دن، تو اگر ان 3 دنوں میں اس کے پاس مال آ گیا اور حاجت سے زائد تھا، قرض سے خالی تھا، تو قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ اب بہت سارے لوگ اس مسئلے میں متوشش ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ میں ہر سال قربانی کرتا آ رہا ہوں، اس مرتبہ حالات صحیح نہیں، تو کیا میں قرض لے کے قربانی کر سکتا ہوں؟ تو یاد رکھیے، جس پر قربانی واجب نہیں تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے۔ ہاں، اگر اس نے منت وغیرہ مانی ہوئی ہے اور اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے منت مانگ لی، تو اب وہ منت پوری کرے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے سامعین محترم، وہ جانور جن کی قربانی کرنا جائز ہے، ان میں 3 طرح کے جانور ہیں: اونٹ، گائے اور بکری۔ ان میں سے ہر ایک کی جتنی بھی نوعیں ہیں، ان میں سے نر اور مادہ دونوں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یعنی گائے کے ساتھ بھینس بھی شامل ہے، اسی طرح بھیل بھی، اونٹ، اونٹنی، بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، یا ان کے جو نر ہیں، ان سب کی قربانی کرنا جائز ہے۔ البتہ خصی ہو تو یہ بہتر ہے نر میں۔ وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں، جنگلی جانور، وحشی جانور، جیسے نیل گائے ہے، ہرن ہے، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر وحشی جانور گھریلو پالتو ہیں تو ان کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے قربانی جو جانور دیا جائے گا اس کی عمر کا ہونا بھی شرط ہے۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہے، اونٹ یا اونٹنی ہے تو 5 سال اس کی عمر چاند کے اعتبار سے پوری ہونا ضروری ہے۔ گائے یا بھیل یا بھینس یا بھینسا وغیرہ، اس کے لیے 2 سال عمر ہونا شرط ہے۔ بکری وغیرہ، اس کے لیے 1 سال کی عمر ہونا یہ شرط ہے۔ اگر اس سے کم عمر کا جانور ذبح کیا گیا، قربانی کیا گیا، تو یہ جائز نہیں، یعنی قربانی درست نہیں ہو۔ ہاں، زیادہ عمر کا ہے تو افضل ہے، یعنی 2 سال کا
جانور کی بجائے 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے تو اچھی بات ہے، اونٹ 5 کی بجائے 6 سال کا ہے تو زیادہ عمر کا تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کم عمر کا جانور جو عمریں ہیں جانوروں کی، ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں صرف دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے والا اسے سال بھر کا سمجھے، یعنی وہ سال کا لگتا ہو اور سال کے دمبے یا بھیڑ کے بچے کے برابر وہ دکھائی دے رہا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ صرف استثنائی مسئلہ ہے۔ دمبا یا بھیڑ کا بچہ جو 6 ماہ کا ہو اور وہ سال کا دکھائی دے رہا ہو اور سال کے جانور کے برابر دکھائی دیتا ہو اور دیکھنے والا اسے سال کا سمجھے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب جس پر قربانی واجب ہے کیا وہ پوری گائے ذبح کرے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ بکری یا گائے کا 7واں حصہ جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرنا اس پر لازم ہوگا۔ یعنی گائے کا 7واں حصہ یا بکری، دمبا، بکرا وغیرہ ایک حصہ گائے میں سے یا بکری یا بھیڑ وغیرہ ہیں تو ان میں سے پورا ایک جانور، چونکہ اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ گائے میں 7 حصے، اونٹ وغیرہ میں بھی 7 ہی حصے ہوتے ہیں، 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ 2 افراد مل کر ایک حصہ نہیں کر سکتے۔ بھائی آدھا آدھا کر کے دونوں نے ایک لے لیا حصہ تو ایسا درست نہیں ہے گائے وغیرہ میں کہ 2 حصے 2 بندے مل کر بولیں کہ ہم آدھا آدھا حصہ لے لیں گے، تو اس میں آدھا حصہ نہیں چلے گا۔ پورا ایک حصہ 7واں گائے، اونٹ میں یا بکری وغیرہ یا بکرے وغیرہ میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، تو وہ ذبح کرنا جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے لازم ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ عیب سے پاک ہو، یعنی اس جانور میں کوئی عیب نہ ہو۔ وہ عیب ایسا ہے، اگر ہلکا پھلکا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور عیب اگر زیادہ ہو تو پھر قربانی ہی نہیں ہوگی۔ اب وہ عیب کیا ہیں؟ جانور اندھا ہے، بالکل معذور ہے کہ چل ہی نہیں سکتا، یا اس کے سینگ بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ ٹوٹے ہوئے ہونا اور ہے یا پیدائشی اگے ہی نہیں یا بہت چھوٹے ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے۔ موجودہ زمانے میں جانوروں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کے سینگ وغیرہ تراشے جاتے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور خریدا تھا، اس وقت کوئی عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی، لیکن بعد میں وہ عیب اس کے اندر پیدا ہو گیا، یعنی قربانی خریدنے کے بعد جب لایا تو اتارتے ہوئے اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی یا کوئی بھی عیب پیدا ہو گیا، تو اب اگر صاحب نصاب ہے تو وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے گا اگر مالک نصاب ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں، یعنی جانور خریدنے کے بعد اس پر اتنا مال نہیں کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو پھر وہ وہی جانور قربانی کے طور پر ذبح کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا ہو، خوبصورت ہو، اور بکری وغیرہ میں یہ ہے کہ سینگ والا مینڈا وغیرہ چت کبرا جو خصی ہو، یہ کرنا حدیث طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایسے مینڈے کی قربانی فرمائی۔ چت کبرا سینگ والا جو کہ خصی ہو، آپ علیہ السلام نے اس کی خود قربانی فرمائی، تو یہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور میں جتنے افراد اگر شریک ہوں گائے یا اونٹ وغیرہ میں، تو سب کی نیت تقرب الی اللہ کی ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی ایک شخص کی بھی نیت گوشت کی ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ گائے یا اونٹ میں کچھ افراد شامل ہیں
تو سب کی نیت تقرب الی اللہ کی ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا۔ اگر ان میں سے کسی نے نیت یہ کی کہ گوشت حاصل کروں گا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بھی اس میں یاد رکھیے گا کہ آیا قربانی کے جانور میں حقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل قربانی کے جانور میں حقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ 3 حصے قربانی کے، 4 حصے حقیقے کے، یا 4 قربانی کے 3 حصے حقیقے کے، تو قربانی کے جانور کے اندر حقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 1 حصہ، 2، 4 جتنے بھی آپ چاہیں قربانی کا جانور ہے، اس میں کچھ حصے قربانی کے، کچھ حقیقے کے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، چونکہ حقیقہ بھی تقرب الی اللہ کی نیت سے ہوتا ہے، اظہار تشکر کے لیے۔ اسی طریقے سے سامعین محترم، قربانی کے جانور میں یہ ضروری نہیں کہ 7 ہی حصے ہوں۔ گائے وغیرہ ہے تو ضروری نہیں کہ 7 ہی حصے کر کے دے، بلکہ اکیلا بھی اپنی طرف سے پوری گائے بھی قربانی دے سکتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو استطاعت دی ہے تو وہ پوری گائے بھی اپنے طرف سے بطور قربانی پیش کر سکتا ہے، یا اس کے 2 حصے بھی کر سکتا ہے، 4 حصے بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں۔ 7 اینڈ ہے، 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، یعنی یہ وسعت ہے کہ 7 بندے کر سکتے ہیں گائے میں، یہ نہیں کہ 7 ہی لازم ہے، بلکہ 4 بندے بھی 4 حصے کر لیں آپس میں تو گائے کو ذبح کر سکتے ہیں، یعنی 4 حصے کر لیں قربانی کی، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ 7 حصے بنا سکتے ہیں، 7 سے کم میں کوئی مرضی، کوئی قباحت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گئے کہ 2 بندے بولیں ہم پوری گائے اپنی طرف سے کریں گے، 2 حصے کر لیں گے تو ٹھیک ہے۔ ہاں، یوں نہیں کر سکتے کہ بھائی 3.5 میرے 3.5 تیرے، ایسا نہیں ہوگا۔ ساڑھے میں نے جیسے پہلے کہا کہ آدھا حصہ نہیں، پورا 1 حصہ ہونا شرط ہے، تو 3 کر لیں، 2 کر لیں، لیکن یہ آدھے والا حصہ جو ہے آدھا حصہ نہیں ہوگا، تو پورا 1 حصہ ہونا یہ ضروری ہے۔ سامعین محترم، قربانی کے جانور کو خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ عیوب سے پاک ہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قربانی ان پر واجب نہیں، اگر اس نے قربانی کا جانور خرید لیا قربانی کی نیت سے، اب اس پر وہ جانور قربانی کرنا لازم ہو جائے گا، اب اسے لازم ہے کہ وہ قربانی کرے، اب وہ اس جانور کو بیچ نہیں سکتا۔ اگر مالدار ہے اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور صاحب نصاب ہے، وہ جانور اسے پسند نہیں آیا اور خریدنا چاہتا ہے، تو یہ بیچ سکتا ہے، کہ جو خریدا تھا وہ بیچ کے دوسرا جانور لے سکتا ہے، لیکن شرط ہے صاحب نصاب ہو، تو مالدار ہو، وہ خرید کر اگر پسند نہیں آیا بیچ کر دوسرا بھی لے سکتا ہے، لیکن جو غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس نے خرید لیا، اب وہ جانور بدل نہیں سکتا، اور اگر یہ جانور گم ہو گیا بالفرض، اس نے دوسرا جانور خرید لیا جس پر واجب نہیں تھی قربانی، تو اب اس کو دوسرا جانور خرید لیا، پہلا جانور بھی مل گیا تو دونوں کی قربانی اس پر لازم ہو جائے، جو مالک نصاب نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے منت کی طرح ہو جائے گا۔ جس طرح کوئی منت مانگے تو اس پر وہ واجب ہو جاتی ہے، اس طرح جو مالک نصاب نہیں، اس نے قربانی کا جانور خریدا تو اب یہ قربانی کرنا اس پر لازم ہو گیا۔ اگر مالک نصاب ہے، اس نے جانور خریدا، گم ہو گیا، دوسرا خرید کے لے آیا، پہلا جانور بھی مل گیا، اب اسے اختیار ہے، جو چاہے دونوں میں سے ایک ذبح کر لے، اس پر دونوں لازم نہیں، لیکن جو مالک نصاب نہیں اس کو دونوں جانور کرنے پڑیں گے اگر پہلا جانور بھی مل گیا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور کے خریدے وقت اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ کون صاحب نصاب ہے، کون صاحب نصاب نہیں، اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی ان ایام میں کرنا واجب ہے۔ اگر قربانی واجب تھی اور ایام میں نحر گزر گئے اور قربانی نہ کر سکا تو اس پر صدقہ، اس جانور وغیرہ کو بیچ ڈالا تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے،
اس کے لیے لازم ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ جس پر قربانی واجب تھی وہ قربانی کے ایام میں فوت ہو گیا اور قربانی ابھی نہیں ہوئی تھی، اس نے نہیں کی، تو اس سے قربانی ساقط ہو جائے، کیونکہ حیات یہ شرط ہے، ضروری نہیں کہ پہلے ہی دن کی جائے، بلکہ 3 دن کا وقت ہوتا ہے، اس میں قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی واجب تھی، قربانی نہیں کی، اب قربانی کے دن گزرنے کے بعد قیمت صدقہ بھی نہیں کی، یہاں تک کہ دوسری بقرہ عید آ گئی، اب چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی جو پچھلے سال قربانی رہ گئی تھی وہ میں اس سال کر لوں گا، اور اب بھی صاحب نصاب ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، یعنی جو قربانی ادا نہ کر سکا، واجب تھی کسی وجہ سے بھی، تو اب اس پر قربانی کے جانور کو یا اس کی قیمت کو صدقہ کرنا لازم ہے، یعنی وہ صدقہ کر دے قربانی اگر نہ کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مسائل سن کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔